السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 9 ستمبر سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک لائیو کے ذریعے حاضری کا موقع ملا ہے، اور آج قیامت کے علامات یا اس کی نشانیوں کے متعلق جو ہے کچھ متفرق باتیں ہیں، متفرق مسائل ہیں، اس کا ذکر ہوگا، اور یہ آخری درس ہوگا انشاءاللہ قیامت کے تعلق سے۔ کل میں نے آخری نشانی تک بتا کے آخری علامت جو آگ کا نکلنا ہے وہاں تک بات ختم ہوئی تھی۔ کتاب کے مصنف جس کتاب سے میں نے اس کو شروع کیا تھا، علامات قیامت سے، تو اس میں انہوں نے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، تو میں اس کو جو ہے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو پچھلے درسوں میں نہیں آئی ہیں، کچھ باتیں ہیں جو آ چکی ہیں لیکن اس میں کچھ اضافہ ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت جو ہے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔ ایک دوسری روایت ہے انہی کی، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی، نیز بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں، یہ روایت ابن خزیمہ، ابن حبان اور مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، اور حسن حدیث ہے نا۔ تو اسی طرح میرے دوستو، قیامت سے پہلے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے، جیسا کہ ایک ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسی طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹی جاتی ہیں، تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت جو آئے گی وہ بدترین لوگوں پر آئے گی، اور انہوں نے عنوان بھی یہی قائم کیا ہے جو مسائل یہاں ذکر کیے ہیں۔ تو اور جیسا کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت سے میرے دوستو یہ ثابت ہوا، جس میں انہوں نے بتایا کہ بدترین لوگ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کے عبادت گاہ بناتے ہیں، وہ بھی بدترین لوگ ہیں۔ آج جو ہے مسلمانوں کو دیکھیے آپ، بہت سارے لوگ ہیں جو قبروں کے پاس جا کے سجدہ کرنا ہے نا، عبادت گاہ بنانا، آج ان کا کام ہے، تو یہ بدترین لوگ ہیں۔ اسی طرح سے قیامت کے قریب ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک کوڑے کرکٹ اور کچرے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے، میرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے، اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت یعنی اللہ کے نزدیک جو یا کھجور کے کچرے جیسی ہوگی، جن کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا تحمل، بلا تردد انہیں کیا ہے، ہلاک فرما دے گا جو ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، نہ برائی کو برائی سمجھیں گے، نہ نیکی کو نیکی اور نہ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین میں سے بہترین لوگوں کو اٹھا لے گا، اور کمینے لوگ باقی رہ جائیں گے جو نہ نیکی کو نیکی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی سمجھیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، قیامت کے قریب جو ہے عیسائیوں کی تعداد جو ہے باقی مذاہب کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مستورد القرشی ایک صحابی ہوں، روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जब क़यामत आएगी तब रूमियों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। रूमियों से मुराद यानी ईसाइयों की तादाद जो है सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह मेरे दोस्तों, क़यामत के नज़दीक पूरे रुए ज़मीन पर एक आदमी भी अल्लाह ताला का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस के अल्फाज हैं, अनस की रिवायत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता ला युक़ालु फिल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह, यानी क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि ज़मीन में अल्लाह अल्लाह नहीं कहा जाएगा। यानी एक भी आदमी उस वक्त अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा दुनिया में। और इसी तरह मेरे दोस्तों, क़यामत के करीब जो है शैतान ये लोगों को बुतों की पूजा न करने पर शर्म दिलाएगा और लोग बेला चूं चरा क्या है वो बुतों की पूजा शुरू कर देंगे। एक लंबी हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिसमें बहुत सारी बातें पहले गुजर चुकी हैं और उसी रिवायत में आखिर में ये जिक्र है। मैं सोचता हूँ कि पूरी रिवायत उसका तर्जुमा बता दूँ आप लोगों को। अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दज्जाल जाहिर होगा और 40 दिन तक रहेगा। मालूम नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन फरमाया या 40, यानी हदीस में है कि फ़यम कुथो 40, वो 40 ठहरेगा। 40 का मतलब अब रावी बताते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन फरमाया या 40 महीने फरमाया, 40 साल फरमाया। बहरहाल कुछ उलमा ने 40 दिन मुराद लिया इससे। उसके बाद अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम को नाजिल फरमाएगा। उनकी शक्ल हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को हिलाक करेंगे और उसके बाद 7 साल तक लोग इसी तरह ज़िंदगी बसर करेंगे कि कहीं भी दो आदमियों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं होगी। 7 साल के बाद अल्लाह ताला शाम की तरफ से एक ठंडी हवा भेजेंगे। उस हवा के असर से रुए ज़मीन पर कोई भी ऐसा शख्स जिंदा नहीं बचेगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान या भलाई हो। यहाँ तक कि अगर कोई ईमानदार शख्स पहाड़ के वस्त में चला जाएगा तो वहाँ भी हवा उसकी जान निकाल लेगी, वहाँ भी हवा पहुँच जाएगी। बाकी बदतरीन लोग रह जाएंगे जिनमें परिंदों का हल्कापन यानी बेवकूफ़ी, दरिंदों की अक्लें यानी दरिंदगी होंगी, यानी उनके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। हैं, किसी अच्छी बात को अच्छा नहीं समझेंगे और किसी बुरी बात को बुरा नहीं जानेंगे। फिर शैतान उनके पास कोई शक्ल बनाकर आएगा और कहेगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग कहेंगे, तू हमें क्या हुक्म देता है? वो उन्हें बुतों की इबादत का हुक्म देगा, चुनांचे वो बुत पूजने लगेंगे। हैं, इस शर के बावजूद, इस बुराई के बावजूद इनकी रोजी कुशादा होगी, मज़े की ज़िंदगी बसर करेंगे। उसी दौरान सूर फूंका जाएगा। जो भी सुनेगा अपनी गर्दन एक तरफ झुकाएगा और दूसरी तरफ से उठाएगा, यानी बेहोश होकर के गिर पड़ेगा, जो है मुस्लिम की रिवायत मेरे दोस्तों। इसी तरह से जहालत इस कदर आम हो जाएगी कि नमाज, रोजा, कुर्बानी, सदका तक को कोई जानने वाला बाकी नहीं रहेगा। और इसी तरह मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले भी उसके मफ़हूम से वाकिफ़ नहीं होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे लेकिन उसके मफ़हूम को नहीं समझेंगे। वो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम उसी तरह पुराना हो जाएगा जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार पुराने हो जाते हैं। यहाँ तक कि रोज़ा, नमाज, कुर्बानी, सदका का जानने वाला कोई शख्स बाकी नहीं रह जाएगा। और किताबुल्लाह एक ही रात में ऐसी गायब होगी कि उसकी एक आयत भी बाकी नहीं रहेगी कुरान मजीद की। बस कुछ लोगों के गिरोह बाकी रह जाएंगे जिनके बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें कहेंगे, हमने अपने बाप दादा को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते सुना, लिहाजा हम भी ये कह रहे हैं। यानी उसके माना और उसके मफ़हूम को समझेंगे नहीं। इब्न माजा की रिवायत है, सही हदीस है। कुरान मजीद के ताल्लुक से इन्होंने जिक्र किया किताब में कि क़यामत से पहले कुरान मजीद के औराक से एक ही रात में सारे के सारे अल्फाज उठा लिए जाएंगे। सारे के सारे अल्फाज जो है कुरान मजीद से एक ही रात में उठा लिए जाएंगे। जिल्दों में सिर्फ सफ़ेद औराक बाकी रह जाएंगे। कुरान के हुरूफ ख़त्म कर दिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे जो है। इसी तरह मेरे दोस्तों, बड़ी अहम चीज़ कि लोग सरे राह ज़िना करेंगे। ज़िना इतनी कसरत से होगी, इतनी आम हो जाएगी कि रास्तों में लोग ज़िना करेंगे। उस वक्त सबसे ज़्यादा नेक आदमी वो होगा जो एक ज़िनाकार को
नसीहत करेगा, ज़रा दीवार के पीछे चले जाते, है ना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, जिसे अबू याला ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस उम्मत के खात्मा से पहले ये होगा कि एक आदमी औरत के साथ रास्ते में ज़िना करेगा। उस वक्त लोगों में सबसे ज़्यादा नेक शख्स वो होगा जो कहेगा कि अगर इस दीवार के पीछे चले जाते तो अच्छा होता। समझ रहे ना, यानी वो उस जो आदमी इस तरह बोल देगा ऐसे लोगों को, ऐसे जनाकारों को कि यार कम से कम दीवार के पीछे किसी आड़ में चले जाते, सरे राह है, आम रास्ते पर ऐसा कर रहे हो, उसके बारे में कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये सबसे ज़्यादा ये नेक शख्स होगा उस वक्त ये। और इससे भी ख़तरनाक चीज़ मेरे दोस्तों, एक रिवायत जिसमें बताया गया कि वो मतलब वो जानवरों की तरह रास्तों पर ज़िना करेंगे। बज़ार और तबरानी की रिवायत है, सही रिवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतसाफ़दू फ़ित्तुरुक़ तसाफ़दुल हमीर, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम लोग रास्तों में इस तरह, है ना, यहाँ तक कि लोग रास्तों में इस तरह ज़िना करेंगे जिस तरह गधे करते हैं। तो है ना, जानवर, उसको क्या है, उसके पास तो अक्ल शऊर नहीं है, तो जानवरों की तरह जो है, गधों की तरह से एक इंसान जो है इस तरह से ज़िनाकारी बढ़ेगी और इस तरह से होगा ये। और आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितने बुरे लोग वो लोग होंगे और किस तरह जो है उनके अंदर हैवानियत जो है आ जाएगी, जो है, समझ रहे हैं ना, उनके अंदर जो है हैवानियत बिल्कुल आ जाएगी और जानवरों से भी बदतर हो जाएंगे वो। इसी तरह मेरे दोस्तों, कुछ मसाइल के ताल्लुक से कि अल्लाह की नाफरमानी जब आम होती है, तो आम हो जाती है, तो अल्लाह ताला का अजाब नेक और बद, नेक और बुरे सब को अपनी लपेट में ले लेता है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, तो उम्मे सलमा कहती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में जब नाफरमानी आम हो जाएगी तो अल्लाह ताला सब पर अपना अजाब नाजिल फरमा देगा। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनमें नेक लोग नहीं होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं। मैंने फिर अर्ज़ किया, तो फिर अल्लाह ताला उन नेक लोगों को अजाब क्यों करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक लोगों पर भी दुनिया में वैसा ही अजाब आएगा जैसा गुनहगारों पर आएगा, है ना। लेकिन क़यामत के दिन नेक लोग अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनूदी हासिल करेंगे, यानी अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें बख्श देगा। लेकिन चूंकि एक साथ हैं, एक समाज में है, एक गांव में है, तो जब नाफरमानी बढ़ेगी, जब अजाब आएगा, जलजला आएगा, पत्थर की बारिश होगी, सैलाब आएगा, तो ये नहीं देखेगा कि ये नेक आदमी का घर है कि ये बुरे आदमी का घर है, ये सब को अजाब अपने लपेट में ले लेगा। लेकिन दुनिया में तो अजाब आएगा नेक लोगों पर, लेकिन आखिरत में जो है क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उनको बख्शेगा और अल्लाह की रज़ा ऐसे लोगों को, नेक लोगों को हासिल होगी, यानी उन्हें और कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इसी तरह मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ से फितना पैदा होने की पेशीन गोई फरमाई, और शायद ये बात कुछ पहले गुजर भी चुकी थी। लिहाजा बुखारी की एक रवायत में बताता हूँ आपको, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना है, खबरदार फितना इस तरफ से उठेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ जो है इशारा किया, जिधर से शैतान का सर निकलता है। बुखारी की रवायत है, शैतान का सर निकलता है। इसका मतलब क्या है? शैतान जो है सूरज के निकलने के वक्त में, तुलुए आफ्ताब के वक्त अपना सर जो है वो सूरज के निकलने की जगह पे रख देता है। समझ रहे हैं? सूरज जो है, शैतान सूरज के निकलते वक्त, तुलुए आफ्ताब के वक्त अपना सर सूरज के निकलने की जगह पे रख देता है, ताकि आफ्ताब जो है, यानी सूरज की पूजा करने वालों का, यानी जो सूरज की पूजा करते हैं उनका सजदा जो है शैतान को हो। जब वो सजदा करेंगे सूरज को, है ना, जो सूर्य को पूजते हैं, तो वो जब सजदा करेंगे तो शैतान के लिए वो सजदा हो जाएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مشرق کی طرف اشارہ فرمانے کے ساتھ یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے جہاں سے شیطان کا سر طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے میرے دوستو، کفر کی چوٹی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کی چوٹی مشرق کی طرف ہے، فخر اور تکبر گھوڑے والوں اور اونٹ والوں میں ہے۔ تو مشرق کا ذکر آپ نے اس روایت میں کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت مسلم شریف کی، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کی سختی اور زبان کی سختی یہ مشرق والوں میں ہے، پورب والوں میں۔ دلوں کی سختی، دل کے بھی سخت اور زبان کے بھی سخت، یہ کس میں ہے؟ یہ سختیاں مشرق والوں میں، جبکہ ایمان حجازیوں میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حجاز یعنی مکہ مدینہ وغیرہ۔ مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب، پورب کی جانب کون سے ملک ہیں؟ ہندوستان، پاکستان، چین، جاپان، کوریا، منگولیا، روس وغیرہ پڑتے ہیں، یہی ممالک ہیں۔ اور اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان کو بھی مشرق کی زمین میں، پورب کی زمین میں شامل فرمایا ہے، جہاں سے دجال ظاہر ہوگا، جو بات پہلے گزر چکی ہے۔ اور قیامت سے پہلے جن اقوام سے مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی، یہ فائدے کی چیز، قیامت سے پہلے جن قوموں سے مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی ان کا سارا حلیہ جو ہے مشرقی قوموں کی طرح ہے نا، جو بتایا گیا ہے ان کا حلیہ جو بتایا گیا ہے نا، اس میں چینی، جاپانی، کوری، منگولی، روسی سب سے ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہ مولانا نے اس کتاب میں وضاحت کی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فتنہ جو ہے مشرق سے اٹھے گا، پورب سے اٹھے گا، اور قیامت سے پہلے میرے دوستو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں لڑائی ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے۔ ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی اور دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، ایک ہی چیز پر دونوں دعویٰ کریں گے اور ان میں بڑی لڑائی ہوگی، ہے نا؟ تو ان دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یعنی گویا کہ وہ دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ کچھ اہل علم کا قول یہ ہے کہ ان دو جماعتوں سے مراد جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہے، اس میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی جماعتیں ہیں، ہے نا؟ اور یہ جنگیں گزر چکی، صحابہ کرام کے زمانے میں دو لڑائیاں ہوئی تھیں، جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہے، مشہور ہے، تاریخی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح میرے دوستو قیامت سے پہلے حجاز سے ایک آگ نکلے گی، سمجھ رہے ہیں؟ جو بصرہ یعنی شام کا ایک شہر ہے، ملک شام کا، تو بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دیں گی، اتنی دور تک اس کی روشنی لپٹ جائے گی جو ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حجاز کی زمین سے ایک آگ نہ نکلائے اور وہ آگ بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ حجاز سے مراد میرے دوستو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا علاقہ ہے، اسے حجاز کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو علاقہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پیشین گوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ عباسی دور میں جو عباسیوں کی حکومت تھی تو اس میں جو ہے پوری ہو چکی ہے۔ جمادی الثانی سن 654 ہجری میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، زمین پھٹی اور اس سے ایک آگ نکلی جو 40 دن تک روشن رہی، ہے نا؟ سینکڑوں کوس تک جو ہے اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ 40 دن تک وہ آگ روشن تھی اور سینکڑوں کوس تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ اور اس چیز کو جو ہے تفسیر الباری میں جو شرح صحیح بخاری کا ترجمہ اور شرح ہے، علامہ وحید الزمان نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتابیں، تاریخ کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ تو بہرحال اور مدینہ میں آپ دیکھیں گے ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آج بھی بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ
مطلب ابھی پتھر جو ہے سیاہ ہے اور کالے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ آگ یہیں لگی تھی اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک وہ پتھر جو ہے ابھی کالے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ پیشین گوئی جو ہے پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہمارے دوستوں کی، قیامت سے پہلے قحطان قبیلے کا ایک شخص مسلمانوں پر حکومت کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک قحطان قبیلے کا ایک شخص جو ہے لوگوں کو اپنی چھڑی سے نہ ہانک لے، یعنی حکومت نہ کر لے۔ تھوڑی سی باتیں اور رہ گئی ہیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے والے قریش کے چند نوجوان ہوں گے، قبیلہ قریش کے، ہے نا۔ ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں نے صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سمعت الصادق المصدوق، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یقول حلقت امتی علی یدی غلمت من قریش، میری امت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔ اسی طرح میرے دوستو ایک چیز جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، قیامت سے قریب لوگ بڑے فخر سے بلند و بالا اور منقش جو ہے نقش و نگار والی مساجد تعمیر کریں گے، لیکن نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ مسجدیں بنانے کی بڑی فکر ہوگی، ہے نا، بڑی مسجدیں ہیں، خوبصورت مسجدیں ہونی چاہیے، بڑی مسجدیں ہونی چاہیے، ہے نا، ٹائل لگ جائے، اس میں طرح طرح کی ساری چیزیں کا انتظام ہو جائے، لیکن پتہ چلا نماز پڑھنے والے 4 آدمی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح ابو داؤد میں روایت ذکر کیا ہے، صحیح الجامع میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر جتلائیں گے، فخر کریں گے ایک دوسرے پر۔ ہمارے گاؤں کی مسجد بہت اچھی ہے، بہت بڑی ہے ماشاءاللہ، اور اس سے پوچھو نماز پڑھتے ہو تو خاموش ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حالت ہے۔ تو آج لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں، دیکھیے ایک دوسرے کمپٹیشن ہے ایک بنانے کا، اگر اس جگہ کہیں اچھی بن گئی تو ہم اس سے اچھی بنائیں گے۔ تو مسجدیں بنا کے فخر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے یہ چیز لوگوں میں ہوں گی اور بڑے فخر لوگ کریں گے، اس پر بہت فخر کریں گے، اور آج وہ چیز ہو رہی ہے۔ ایک روایت ہے میرے دوستو عبداللہ بن مسعود کی اسی تعلق سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز نہیں ادا کرے گا، اور سلام صرف اس سے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، یہ پہلے بھی یہ بیان ہو چکا تھا۔ مسجد تو بڑی اچھی ہوگی، بڑی عالی شان مسجدیں ہوں گی، آدمی مسجدوں سے گزرے گا بھی لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور آخری بات میرے دوستو جس پہ درس میرا مکمل ہوگا، تقریباً 22 قسط ہو چکے ہیں، بخاری کی ایک روایت میں ہے یہ چیز، اور اس سے مسئلہ مستنبط کیا انہوں نے، خیش پروری قیامت کا فتنہ ہے۔ اقربا پروری یعنی اپنے لوگوں کو، کہیں بھی کوئی نوکری ہے اپنے گھر کے آدمی کو ڈال دینا، کہیں اور کوئی چیز ہے تو اپنے لوگوں کو دیکھنا، دوسروں کو نظر انداز کر دینا۔ اگر آدمی کسی منصب، کسی پوسٹ پہ، کسی ایسی جگہوں پر ہو، ہے نا، تو یہ خیش پروری، اپناپن جو ہے، اپنے لوگوں پہ آدمی دھیان دے اور دوسروں کو چھوڑ دے، تو یہ بھی قیامت کا فتنہ اسے بتایا گیا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو عامل بنایا، مجھے نہیں بنایا۔ عامل یعنی کوئی کام کرنے والا، موظف، نوکری دیا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب تم لوگ میرے بعد خیش پروری دیکھو گے، خیش پروری دیکھو گے، یعنی اپناپن، لوگ اپنے کو دیکھیں گے، اپنے آدمی کو، اپنے رشتہ دار کو۔ اس وقت صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے عامل ہو۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ یہ چیز لوگوں میں آئے گی جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور قیامت سے پہلے گویا کہ یہ چیز ہوگی، اور آج یہ چیز ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک آدمی مستحق ہوتا ہے نا، کسی جگہ نوکری کا،
اس کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے اس کے پاس، اور ایک نااہل آدمی جس کو لکھنا پڑھنا قاعدے سے نہیں آتا اس کو وہ جگہیں مل جاتی ہیں، جو مستحق حقدار ہوتا ہے اسے نہیں ملتا، کیونکہ وہ حاکم صاحب کا، میئر صاحب کا، فلاں صاحب کا، ان کا وہ قریبی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آج آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو آج میں نے متفرق مسائل کے نام سے میں نے ہیڈنگ دیا تھا کہ اس کو میں نے ذکر کیا ہے، اور اس طرح سے الحمدللہ جو ہے یہ قیامت کی نشانیاں یا علامات قیامت کا بیان یہ مکمل ہو رہا ہے آج، اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس بیان کو مکمل کیا، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ جو لوگ سن رہے ہیں مستقل، جنہوں نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ اس سننے کو، اس حاضری کو ہماری اللہ قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کوشش کریں، نیک عمل کریں میرے دوستو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچائے، دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ کل سے پھر کچھ بیان شروع ہوگا، اور مختلف مسائل پہ میں دیکھتا ہوں جو مناسب باتیں ہوں گی، جو ہمارے موجودہ دور کے حساب سے جسے سماج کی ضرورت ہے، جن مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایسے ہی مسائل یا ایسے ہی ٹاپک پہ کچھ باتیں عرض کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جو ہے ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے، اللہ ہر قسم کی بیماری سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔